مصطفیٰ مصطفیٰ قریشی دشمنوں نے قوت آقا کو جب دیکھا، انہیں تکلیف پہنچانے کا اپنا سلسلہ روکا، مگر ظلم و ستم کمزور مومن پہ اٹھاتے تھے۔ مسلمان جو قبیلے میں بھی ہوتا پیچھے پڑ جاتے، وہ ان لوگوں کو کرتے قید اور بھوکا بھی رکھتے تھے، پیاسا ان کو رکھتے ریت پر تپتی لٹا دیتے، یہاں تک کہ مظالم ہی سے حال اس کا یہ ہو جاتا، یوں سیدھا بیٹھنے کے بھی وہ قابل پھر تو نہ رہتا، یوں اکساتا تھا ابو جہل ان مظالم پہ ہی لوگوں کو، کرو ان پر تشدد، خود یہ کہتا تھا بھی لوگوں کو۔ بلال حبشی بھی ایسے ہی لوگوں میں ہی شامل تھے، یہ تھے مجبور و بے بس یوں غلامی میں امیہ کے۔ بلال بن رباح حضرت کا ہی نام گرامی تھا، بلال حبشی کا مولد تھا شہر پاک ہی مکہ، غلامی میں یہ عبداللہ بن جدعاں کے تھے پہلے، غلام الشخص کے تعداد میں ویسے تو 100 ہی تھے، ہوا اسلام کا آغاز اور نور اس کا بھی پھیلا، 99 تھے غلام اس کے جنہیں مکہ سے تھا بھیجا، اسے یہ خوف تھا کہ یہ مسلمان ہی نہ ہو جائے، بلال حبشی رکھے پاس تاکہ کام وہ کر لیں، چرانے کے لیے ان کو غنم اور شات رکھا تھا، یوں نور ایمان کا مکہ میں ان کے پاس بھی آیا، یہ ایمان لے ہی آئے تھے مگر اس کو چھپاتے تھے، وہاں پر کعبہ کے چاروں طرف کچھ بت بھی رکھے تھے، بتوں پہ گندگی ڈالی انہوں نے تھوکتے بھی تھے، تباہ ہوگا کرے گا جو بھی پوجا یہ بھی وہ کہتے، قریش سے بات کو سن کر یوں عبداللہ کے پاس آئے، ارے کیا دین ہی سے پھر گئے ہو، اس سے یہ بولے، کہاں حیران ہو کر حسن تم کہتے ہو یہ کیسے، غلام آج آپ کا یہ کر چکا ہے، اس سے وہ بولے، ہوا حیران عبداللہ دیے درہم بھی 100 اس نے، مداوا تھا کہ وہ توہین کا اصنام کی کر دے، کرے وہ جانور کچھ ذبح ہی یوں ان دراہم سے، بلال حبشی کی جانب بڑا رسی سے وہ باندھے، انہیں بھوکا پیاسا سارا دن ظالم ہی رکھتا تھا، جو سورج آگ برساتا انہیں وہ گھر سے لے آتا، وہ تپتی ریت پر ظالم ہی چت ان کو لٹا دیتا، گرم وہ اس قدر ہوتی کہ رکھا گوشت گر جاتا، تو وہ بھی اس پہ بن جاتا، تشدد اس طرح ہوتا، وہ ظالم ان مظالم پہ فقط ہی بس نہ کرتا تھا، وہ پتھر ایک وزنی سا کسی سے ہی منگا لیتا، نہ تاکہ ہل سکے وہ ان کے سینے پر ہی رکھ دیتا، وہ بدبخت
وقت آدمی پھر آپ سے کچھ اس طرح کہتا تو کر انکار فوراً اب محمد کی رسالت کا، عبادت لات و عزا کی تو کر ان سے وہ کہتا تھا، تجھے ورنہ لٹائے میں یہاں پر ایسے رکھوں گا، تیرا دم ہی نکل جائے گا ان سے بولتا ایسا۔ بلال اس سے یہ کہتے تھے احد کے ایک ہے اللہ، شریک اس کا نہیں کوئی، یہی اعلان تھا ان کا۔ ہٹے جب نہ وہ ایمان سے تو آیا تنگ عبداللہ، امیہ کے حوالے اس نے آخر کر دیا ان کو، وہ پہلے سے زیادہ ہی ستم ڈھانے لگا اب تو، سزائیں خوفناک ان کو وہ دیتے تھے نبی گزرے، انہیں دیکھا وہ تھے تکلیف میں پھر بھی احد کہتے، نبی نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو یہ فرمایا، احد کہنا ہی تم کو تو نجات کے دن دلا دے گا۔ جناب ابو بکر ایک روز گزرے تو یہی دیکھا، گرم تھی ریت اور ان کو امیہ نے لٹایا تھا، یہ منظر دردناک اب آپ نے دیکھا تو فرمایا، امیہ کیا تجھے خوف خدا بالکل نہیں آتا؟ امیہ یہ مسکی کب تلک تکلیف تم دو گے، خراب اس کو کیا ہے تم نے بولا سن کے وہ جل کے، نجات اس کو مظالم سے دلا تم کیوں نہیں دیتے؟ سنا جب یہ تو اس سے اب جناب ابو بکر بولے، غلام حبشی میرے پاس ہے جو کہ قوی تر ہے، تمہارے دین پر ہے تم کو دوں گا اسے کے ہی بدلے۔ امیہ نے کہا منظور ہے مجھ کو تو یہ سودا، یہ سنتے ہی غلام اپنا حوالے اسے کے کر ڈالا، بلال حبشی لے کر آپ نے آزاد کر ڈالے، جناب ابو بکر نے خوب ہی سودا کیا ایسے، غلام ان کا اگرچہ قیمتاً تو قیمتی ہی تھا، امیہ کو دیا تھا آپ نے 10 اوقیہ سونا، بیمنی ایک چادر بھی امیہ سے یہ فرمایا، اگر 100 اوقیہ بھی مانگتے میں تم کو دے دیتا، خریدے اور بھی مسلم غلام آزاد فرمائے، یہ وہ تھے نام جو اللہ واحد ہی کا لیتے تھے، یہی وہ جرم تھا کفار ان پہ ظلم کرتے تھے، جناب ابو بکر آزاد ہی ان کو کرا لیتے، یہی وہ جرم تھا کفار ان پہ ظلم کرتے تھے، جناب ابو بکر آزاد ہی ان کو کرا لیتے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔